الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت مولى فعلي المولى وقال صلى الله تعالى عليه وسلم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان چل رہا ہے۔ حضرت علی کی شخصیت کو لے کے امت میں بہت بڑے دو تفرقے پیدا ہو گئے ہیں۔ ایک اہل سنت والجماعت کہلایا، ایک اہل تشیع رافضی کہلائے، جو حضرت علی کی محبت میں دوسرے تمام صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ حضرت علی اہل بیت میں ہیں، خلیفہ چہارم ہیں، حضرت علی کے حضرت جناب رسول کے داماد ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگ ہیں، فاتح خیبر ہیں، حضرت جناب رسول میں علم کا شہر ہیں، علی اس کا دروازہ ہیں۔ اہل سنت والجماعت صحابہ کی قدر و منزلت بھی کرتے ہیں، اہل بیت کی بھی قدر و منزلت کرتے ہیں۔ یہ حدیث جو ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، بہت متواتر اور بالکل صحیح حدیث ہے۔ یہ غدیر خم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو کہا ہے۔ حدیث کا بہت بڑا ٹکڑا ہے، لیکن اس ٹکڑے کو زیادہ بتایا جاتا ہے اور ہر سبیل میں لکھا جاتا ہے من کنت مولا فعلی مولا۔ یہ اس طرف اشارہ کیا جاتا ہے اہل تشیع کی طرف سے کہ یہ حضرت جناب رسول نے حضرت علی کو خلیفہ مقرر کر دیا تھا غدیر خم میں۔ غدیر خم ایک جگہ کا علاقہ ہے جو مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ہے۔ وہاں ایک کنواں ہے اور بہت سارے گھنے جنگل ہیں۔ اتوار کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج بیت اللہ کے بعد جو حجۃ الوداع ہے، اللہ کے نبی کا آخری حج ہے اور پہلا حج ہے، آپ وہاں جب پہنچے تھے تو آپ نے خطبہ دیا تھا۔ یہ خطبہ وہ خطبے کی وہ کڑی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور حضرت علی کا ہاتھ پکڑ فرمایا کہ من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں، میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے، میں جس کا رہبر ہوں علی بھی اس کا رہبر ہے، میں جس کا آقا ہوں علی بھی اس کا آقا ہے۔ یہ حدیث کا یہ مفہوم ہے۔ آگے کے حدیث کا ٹکڑا یہ ہے کہ اللہ سے سوال کیا ہے کہ اللہ جو علی سے محبت رکھے اللہ تو بھی اس سے محبت رکھنا، اے اللہ جو علی سے عداوت کرے اس سے تو بھی عداوت کرنا، جو علی سے دشمنی کرے اللہ تو بھی اس سے دشمنی کرنا۔ اب کس کا دماغ خراب ہے جو اللہ سے دشمنی کرے حضرت علی سے دشمنی لینے کے بعد؟ کس کا دماغ خراب؟ لیکن اس حدیث سے اس طرف مفہوم لے جانا کہ یہ خلافت دے دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ غلط امت کو بتایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کے طور پہ الگ الگ دور کے اندر آپ نے باتیں کی ہے، جس حساب سے پس منظر ہو۔ قرآن کی آیت بھی شان نزول اسی انداز سے ہوئی ہے، کوئی واقعہ ہوا قرآن کا نزول ہوا، اسی طرح کوئی واقعہ ہوا اللہ کے نبی نے حدیث بیان کی۔ یہ غدیر خم کے اندر یہ خطبہ دینے کی وجہ یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج میں نکلنے سے پہلے ایک قافلہ روانہ کیا یمن کے اندر قبیلہ مدھج کے لیے۔ کبھی ایک جگہ نام آتا ہے قبیلہ مدھج، ایک جگہ نام آتا ہے محجز۔ اس قبیلے پہ حملہ کرنے کے لیے حضرت علی کو بھیجا کہ جاؤ ان کے پاس حملہ کرو، ان کو دعوت دو، اگر ایمان لے آئے تو پھر ان کا حملہ نہ کرو، اور اگر ایمان نہیں لاتے۔ اسی قبیلے پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا چکے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب پہنچے تو ان لوگوں نے اذان دی تو آپ رک گئے، لیکن خالد بن ولید نے پوچھا کہ تم ایمان لے آئے ہو اللہ کے نبی پہ؟ اس کا جواب نہیں دیتے، اور جب خالد بن ولید حملہ کرنے جاتے تو اذان دے دیتے، اذان دیتے تو چپ ہو جاتے کہ اذان کی آواز آ رہی ہے۔ پھر خالد بن ولید کہتے ہیں تم اذان دے رہے ہو لیکن یہ بتاؤ کہ تم کیا اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لائے ہو؟ وہ جواب نہیں دیتے، تو خالد بن ولید نے حملہ کر دیا
اس پہ کچھ لوگ شہید ہوئے، کچھ لوگ انتقال کر گئے۔ یہ خبر پہنچی جناب رسول اللہ کے پاس، تو جناب رسول اللہ نے حضرت علی کو بھیجا کہ تم جاؤ اور جا کے وہاں یہ اعلان کرو کہ علی خالد بن ولید کے ہاتھ جتنے لوگ قتل ہوئے ہیں ان سب کا کفارہ میں دوں گا، میں خود دوں گا، محمد رسول اللہ دیں گے۔ اگر خالد سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں اس کی طرف سے معافی مانگتا ہوں۔ اور حضرت کو فرمایا کہ تم جا کے ادھر اگر جنگ نہیں کرتے ہیں تو تم دعوت دو، لیکن بہرحال انہوں نے جنگ کیا۔ حضرت علی کے ساتھ ایک بہت بزرگ صحابی تھے، بریدہ ابن اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن شاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید ابن خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک صحابی تھے عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمران کا تو یہ حال تھا کہ حضرت عمران کو خون کی بیماری تھی، بواسیر، خونی بواسیر تھا، خون کثرت سے جاتا تھا، اتنا کثرت سے جاتا تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عمران کی جو کھٹیا بنائی تھی اس میں ہم نے بیچ میں سوراخ کیا تھا کہ وہ بیٹھے بیٹھے ان کو خون گرتا تھا، اور اس قدر خون گرتا تھا کہ بالٹی بھر کر کے لوگ پھینکتے تھے۔ ایک موقع پہ لوگوں نے فرمایا کہ آپ اس کو داغ دو۔ داغ اس کو کہتے ہیں کہ سلیا گرم کر کے اس زخم کو داغا جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع فرمایا تھا کہ کبھی بھی سلیا گرم کر کے آگ پر جسم کے کسی حصوں کو داغنا نہیں، منع کیا تھا۔ لیکن حضرت عمران کے بعد یہ بات پہنچی نہیں تھی۔ حضرت عمران نے ایک مرتبہ علاج کرا لیا، دغوا لیا، خون بند ہو گیا، لیکن کچھ دن بند رہا اور اس کے بعد پھر وہ خون شروع ہوا۔ پھر جب خون شروع ہوا تو کچھ صحابہ پھر پہنچے اور فرمایا کہ عمران تم وہ زخم کو دغوا لو۔ کچھ صحابی نے فرمایا کہ بالکل دغاؤ مت، بلکہ ایک صحابی جو اللہ کے رسول کی یہ بات کو سنے تھے وہ پہنچے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کہ آپ اپنے جسم کے داغوں کو سلیا گرم کر کے آگ میں نہ داغنا۔ تو حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کو ہو مجھے یہ پیغام اللہ کے نبی کا نہیں پہنچا تھا، میں نے اپنے اس جس زخم کو دغوا لیا تھا اس کے بعد پوزیشن یہ تھی کہ جب مجھے خون نکلتا تھا تو روزانہ فرشتوں کا ہجوم میرے گھر آتا تھا۔ کتنے ذلیل القدر صحابی ہوں گے، فرشتوں کا ہجوم آتا تھا اور میرے طرف گھوم کر چلے جاتے تھے، لیکن جب سے میں نے یہ دغوایا اس وقت سے فرشتے آنے بند ہو گئے تھے۔ میں سوچوں کہ کیوں بند ہو گئے، کیا وجہ ہے، لیکن جب پھر خون شروع ہوا اور پھر جب خون بہنا شروع ہوا تو فرشتے پھر آنے لگے۔ آج سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نبی نے دغوانے کو منع کیا تھا، وہ مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے دغوا لیا تو فرشتے آنے بند ہو گئے۔ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تمام لوگ حضرت علی کی فوج میں شامل تھے، جس میں خاص کر حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن شاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تمام صحابہ، یہ سب بڑی عمر کے صحابہ ہیں۔ جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا سپہ سالار بنا کے بھیجا تھا، حضرت علی کی عمر 30 یا 31 سال تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت تو حضرت علی 33 سال کے تھے، جب ایمان لائے ہیں 10 سال کے تھے، 23 سال اللہ کے نبی رہے، 33 سال کی عمر حضرت علی کی تھی، نوجوان تھے، اور یہ بوڑھے صحابہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں زیادہ رہے ہوئے تھے۔ بہرحال اللہ نے فتح دی۔ قرآن کے اندر سورہ 21واں پارہ شروع ہوتا ہے، اس میں مال غنیمت، سورہ انفال میں مال غنیمت کا بتایا کہ جو بھی مال غنیمت آئے اس کا ایک خمس یعنی 5واں حصہ اللہ کے نبی کو دیا جائے گا اور اہل بیت کو دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی اس کو بانٹیں گے، غریبوں میں بانٹیں گے، اپنے اہل بیت کا خرچہ چلائیں گے، اپنے خاندان کا خرچہ چلائیں گے۔ اس انداز سے خمس کا اہل بیت کو حصہ تھا۔ ایک روایت پہ یہ آتا ہے کہ اہل یمن نے باقاعدہ لکھا کہ اللہ کے نبی آپ کا خمس کا جو حصہ ہے وہ لینے کے لیے کسی کو بھیجو، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا۔ حضرت علی یمن میں جب رہے بہت سارے مقدمات بھی آپ نے حل کیا۔ جب یمن جانے لگے تو حضرت علی کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہت سارے مقدمات آئیں گے، علی اس کا تم فیصلہ کرنا۔ حضرت علی چونک گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے فیصلہ کروں گا، میری عمر 30 سال ہے، میں نوجوان ہوں، میں کیسے فیصلے کر پاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف کیا کہ اے اللہ، علی کو مقدمے کے فیصلہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور حضرت علی کو قریب بلایا اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ اپنا سیدھا ہاتھ میرے سینے پر رگڑ دیا۔ یہ وہ برکت تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی،
بہرحال حضرت علی نے بڑے مقدمات کیے، لیکن مال غنیمت جب آیا تو مال غنیمت میں لونڈیاں بھی آئیں۔ ایک لونڈی کو لے کے رات کو خیمے کے اندر، اس لونڈیوں میں سب سے خوبصورت لونڈی جو تھی اس کو لے کر حضرت علی اپنے خیمے میں رات کو چلے گئے۔ صبح فجر کے لیے نکلے تو فجر سے پہلے دیکھا تو غسل کا پانی نکل کے خیمے سے غسل کا پانی نکل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ صحابہ نے سمجھا کہ غسل جنابت کر کے نکلے، اس لونڈی سے قرابت حاصل کی۔ حضرت خالد بن ولید کو، بریدہ اسلمی کو حضرت خالد بن ولید فرمایا کہ بریدہ دیکھ رہے ہو علی کیا کر رہے ہیں؟ جنگ کے میدان میں ہیں، مال غنیمت آیا ہے، اس کا خمس لے لیے ہیں اور لونڈی کو لے کے رات گزاری ہے اور صبح غسل کر رہے ہیں۔ اور یمنی چادر بہت مشہور ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مال غنیمت کے لیے یمنی چادر جو تھی، خمس کا حصہ آیا تھا، بہت خوبصورتی چادر تھی جو اللہ حضرت علی نے حضرت جناب رسول کے لیے، اہل بیت کے لیے نکال کے رکھ دیا تھا۔ اور بہت سارے اونٹ آئے تھے جو بالکل تر و تازہ اونٹ تھے، مال غنیمت میں آئے تھے، اس میں 37 اونٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکالا جناب حضرت علی نے۔ اور ادھر حضرت جناب رسول مدینے سے نکل کر حج بیت اللہ کے لیے مکے کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ 4 ہجری کو، 4 ذی الحج کو اللہ کے نبی مکہ شریف پہنچ گئے، بیت اللہ قریب پہنچ گئے۔ اور یہ وہ آخری سفر ہے حج کا اور پہلا سفر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی، ایک روایت میں آتا ہے کہ قریب 18 مہینے پہلے، ایک روایت میں آتا ہے کہ 6 مہینہ پہلے، ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 مہینہ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی گئی تھی کہ اب آپ کا دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ دونوں آیتیں جو نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت کے نزول میں بھی اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ اب جب دین مکمل ہو گیا اور میرا کام مکمل ہو گیا تو مجھے اللہ کے پاس جانا ہے۔ پھر دوسری آیت، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ آیت نازل ہوئی، اس میں بھی اشارہ دیا گیا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ 6 مہینہ پہلے حضرت فاطمہ کو فرماتے تھے کہ اے فاطمہ، اب میرا مکمل کام ہو چکا ہے، اب میرا اللہ کی طرف جانے کا راستہ طے ہو چکا اور میں جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد تم صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا۔ یہ نصیحت حضرت فاطمہ کو کر رہے ہیں۔ یہ وہ دور ہے۔ پس منظر کیا ہے اس حدیث کا، غدیر خم کا خطبہ کیا ہے پس منظر، یہ کوئی نہیں بتاتا۔ یہ اہل سنت والجماعت پوری تشریح کرتے ہیں کہ غدیر خم کیا ہے۔ بالکل حدیث بالکل صحیح ہے، من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ آگے فرمایا، اے اللہ جو علی سے محبت رکھے اس سے تو محبت رکھنا، جو علی سے نفرت کرے اس سے تو نفرت کرنا۔ آگے کا جملہ خود بتا رہا ہے کہ یہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اہل بیت سے محبت کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ یہ وہ حج ہے کہ ہر جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ فرماتے ہیں کہ عجیب عجیب واقعات ہو رہے تھے۔ اللہ کے نبی کسی جگہ رکتے، اس کا نام کیا ہے اس جگہ کا؟ فرمایا یہ نام ہے، فرمایا اس کا نام بدل دو۔ آگے چلتے اس کا نام بدل دو۔ فرمایا ہم حیران تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہو رہی ہے۔ اور جب عرفات پر جو خطبہ دیا ہے، الگ الگ خطبہ دیا، کہیں فرمایا عورتوں کا خیال رکھنا، کہیں فرمایا نماز کا خیال رکھنا، کہیں فرمایا کہ اے لوگوں میرے بعد آپس میں ایک دوسرے کی گردن نہیں مارنے رکھنا، کہیں فرمایا اے لوگوں میرے بعد میں بہت اہم 2 چیز تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ عرفات کے میدان کے خطبے کے الفاظ یہ ہیں کہ میں اللہ کا کلام اور میری سنت، وہاں یہ الفاظ ہیں جہاں 1.25 لاکھ صحابہ ہیں۔ غدیر خم میں جو مکہ اور مدینے کے بیچ کے رہنے والے جو صحابہ تھے وہ ساتھ میں ہیں۔ بہت سی جگہ پہ روایت ہے کہ 40,000 صحابہ تھے، بہت سی جگہ روایت ہے کہ 50 یا 55,000 صحابہ تھے، لیکن یہ خطبہ جو دیا ہے عرفات کے میدان میں 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، یمن سے، کوفہ سے، بصرہ سے، تمام اطراف کے حاجی آئے ہوئے تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے۔ بہت سو نے اللہ کے نبی کو دیکھا نہیں تھا، ان لوگوں نے اللہ کے نبی کو حجت الوداع میں دیکھا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ایسے دیکھتے تھے کہ اللہ کے نبی لاکھوں مجمع کے اوپر اونٹ کے اوپر بیٹھتے تھے، آخری صحابی بھی دیکھ لیتا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ معجزہ تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔
آپ نے وہاں خطبہ دیا، اہم خطبہ دیا کہ میں تم دونوں کے امت کے بیچ دو بہت اہم چیز، اللہ کا کلام اور میری سنت یعنی میری حدیث اور میرے اعمال. اور غدیر خم کے اندر جو خطبہ ہے وہ خطبہ یہ کہ میں تم دونوں امت تمہارے بیچ دو اہم چیز چھوڑ جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کلام اور ایک میرے اہل بیت کی عطرت، ان کی عزت. دو خطبے الگ الگ ہیں.